بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد آل محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، خطرے کا الارم اور بات فیض حمید سے پہنچی عمران خان تک. یہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی، کیا داستان ہے، اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا. حکومت اپنی اور الیکشن چوری کیوں، یہ بھی ایک سوال ہے. سادہ اکثریت، پیپلز پارٹی کی چھٹی، راج ناتھ کا شوشہ، دبئی طیارہ کس نے گرایا، یہ بھی ایک نئی اطلاع آتا ہے، نیا ایک الزام ہے. پشاور خودکش حملہ ناکام، سازش ناکام ہو. ان تمام چیزوں کی تفصیلات بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات کر لیتے ہیں جو افسوسناک واقعہ تھا پشاور کا. ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا. ایک خودکش حملہ آور اپنا کھیس کی بکل مار کے اور وہ ناکے تک پہنچ گیا. ناکے پہ کیا اس نے اپنے آپ کو اڑایا اور 2 دہشت گرد جو ہیں وہ اندر پہنچ گئے. مطلب وہی کہ آرمی پبلک کا قصہ دہرانا ہے. یہ ان کی جان پہ بنی ہے. پہلے وانا میں بھی نہیں کیا تھا اور اب یہاں پہ بھی آئے، لیکن یہاں بھی ناکام. فوری کارروائی ہوئی، 3 شہید ہو گئے، 2 زخمی ہو گئے، لیکن تینوں جو تھے دہشت گرد وہ جہنم واصل ہو گئے. شکر الحمدللہ، ہماری فورسز، ہمارے ادارے اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں. بھاری نقصان پہنچانے کا ارادہ تھا. ان کا مقصد تھا کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اندر پہنچے اور پھر وہاں کسی کو یہ اقبال بنائے، پھر کوئی تماشا بنائے انٹرنیشنلی. کچھ نہیں ہو سکا، شکر الحمدللہ. لیکن بہرحال 3 شہید ہوئے تو ظاہر ہے اس کا دکھ تو ہوگا ہمیں. لیکن اس دھرتی پر روزانہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، فورسز کے ارکان، چاہے فوج سے ہوں، پولیس سے ہوں، ایف سی سے ہوں، کوئی بھی ہو. کیوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس دھرتی کو آگ میں دھکیلنے والے دہشت گرد جو ہے ان کا صفایا کیا جائے گا. لہذا پا یہ کم تیتی پہنچ رہے ہیں، لیکن چھوڑیں گے نہیں. پاکستان اس کا بھی بدلہ لے گا یقیناً، کیونکہ جو لوگ اس میں پشتپناہی کر رہے ہیں یا جو لوگ اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، جو بھارتی پراکسی کی سہولت کار ہے، چھوڑا انہیں بھی نہیں جائے گا. یہ ایک طے ہے حکومت کا. اب بات کرتے ہیں راج ناتھ کا شوشہ. یہ بھارتی وزیر ہیں، بڑے اہم وزیر داخلہ میرے خیال. تو انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ سندھی، بھارتی سندھیوں کی تقریب تھی، کمیونٹی کی، سندھی کمیونٹی کی. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب سندھ میں ہندو بہت ہے اور ہمارا ان کا بڑا اچھا ایک رشتہ ہے، تو ہو سکتا ہے مستقبل میں بھارت کا وہ حصہ بن جائے. کیا شوشہ نیا، کہاں سندھ، کہاں بھارت، کہاں حصہ. وہ بھائی پہلے پنجاب کی فکر کرو، جہاں خالصتان کے لیے، جہاں کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں سب جگہ ریفرینڈم ہو رہا ہے، اس کی فکر کریں. آپ سندھ کی بات کرتے ہیں، یعنی بلوچستان کے بعد اور کے پی کے میں پراکسی وار لڑنے کے بعد اب آپ فطر ہندوستان جو ہے وہ سندھ میں پہنچانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ایک نئی بحث چھوڑیے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو لنک میں نے کیا تھا کہ دبئی کا طیارہ کس نے گرایا، بھارتی طیارہ گرا. پہلا الزام لگا کہ جناب امریکہ نے انجن ہی ناکارہ دیے تھے. پہلا الزام امریکہ پہ، لیکن وہ بات بنی نہیں، کسی نے مانا نہیں. تو جناب فوراً انہوں نے یو ٹرن لیا، پاکستان پہ الزام لگا دیا. کہہ رہے پاکستان نے دبئی میں جو ایئر شو تھا اس میں طیارہ گرایا. اور کیسے گرایا کہ انہوں نے پاکستان سے ہی فضا میں طیارے کو جام کر دیا اور وہ گر گیا. تو بھائی یہ گل اتنے تک پہنچ گئی ہے تو پھر لڑائی کا تو مت سوچو نا، بھول جاؤ. 10-15 کر لو، صلح کر لو، آ جاؤ دوستی کر لو. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اب الیکشن کا ڈرامہ ختم ہو گیا مودی صاحب کا. مودی صاحب کو جو ہونا تھا پتہ لگ گیا، ان کی اوقات. تو مستقبل میں پاک بھارت تعلقات میں کوئی آسانیاں تھوڑی سی مجھے لگ رہی ہیں. میرا اندازہ ہے کہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے، کیونکہ مستقل لڑائی چل نہیں سکتی اب.
یہ واضح ہو گیا، بڑا دباؤ ہے، بڑا پریشر ہے مودی صاحب پہ. تو اب آگے بات کرتے ہیں کہ حکومت اپنی اور الیکشن چوری. یہ جو ضمنی الیکشن ہوا، اس ضمنی الیکشن میں سب سے اہم مقابلہ جو تھا وہ تھا ہری پور میں، دادے کی جاگیر میں. عمر ایوب جہاں سے نااہل ہوئے. دادے کی جاگیر کیوں کہا؟ کہ یہ ہری پور کا علاقہ فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کا، ان کے بھائی بھی قائد اعظم کے خلاف رہے اور یہ الیکشن لڑتے ہوئے 60 کی دہائی سے چل رہا ہے یہ کام. اور اب تک انہیں نہیں، یہ عمر ایوب بھی یا گوہر ایوب بھی، ان کے والد محترم بھی یہاں سے جیتے، وزیر خارجہ بنے، اسپیکر بنے قومی اسمبلی کے، سب کچھ، لیکن پائیو ہار گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ دھاندلی، اور انہوں نے کہا آپ کے آروں نے کام دکھا دیا. جو اصل افسران تھے پریزائڈ جو کر رہے تھے وہ ہم نے لگائے تھے، یعنی حکومت اپنی. تو آر او جو تھے وہ کہیں سے دائیں سے بائیں سے لگا کے انہیں نے کام کیا، اور انہیں فارم 47 کی بات ہی نہیں کی، فارم 45 پہ ہی کام پاتا ہے، انہوں نے فارم ہی چینج کرتے ہیں. تو بھائی جی شکست تو شکست ہوتی، تسلیم کرنی چاہیے. کیوں کہ وہ جو مد مقابل تھا نا بابر نواز خان، اسے پچھلے الیکشن کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا، 2024 کا جو فروری کا الیکشن تھا، اسے کہا تھا مجھے زبردستی ہرایا گیا. اور عمر ایوب خان کی کوئی لاکھوں میں یا لاکھ میں یا 50,000 کی لیڈ نہیں تھی، وہ بھی 10-20 ہزار کی تھی لیڈ. اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں الیکشن کے پیچھے میں ریٹ کی ہوئی تھی. اور اب اسے ثابت کر دیا، اپنی مہم بھی چلائی، باقاعدہ ایک سیاسی مہم چلا کے اسے ثابت کیا کہ نہیں، ہمیں ایوب خان کی خاندان پر اب برتری حاصل ہے. آپ پی ٹی آئی کی مقبولیت پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے دفن کر دی. عمران خان کے نام پہ ووٹ ملے تھے لیکن یہ لوگ اسے سہار نہیں سکے. اب ووٹ نہیں ملے گا اس لیے کہ عمران خان جیل میں ہے اور یہ لوگ اسے نکالنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے، یہ صرف اپنی سیاست کر رہے ہیں. لیکن نورین خان جو عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ اگر اپنی حکومت میں الیکشن چوری ہو گیا تو پھر سوالیہ نشان ہو جائے گا. تو بھائی سوالیہ نشان پہ آ گیا، حکومت آپ کی، انتظامیہ آپ کی، ڈی سی اے سی سب آپ کے، الیکشن ہار گئے تو آپ کا الیکشن چوری ہو گیا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ایک بات غلط ہے، الیکشن چوری نہیں ہوا، الیکشن آپ ہارے ہیں. تو شکست تسلیم کرے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب عمر ایوب خان کا جو خاندان ہے وہ بڑا سیاسی، اور یہ ہری پور کا حلقہ بھی ان کا بڑا اہم ہے. لیکن یہ 2 طاقتیں تھیں، خالی عمر ایوب خان کا خاندان نہیں تھا، ایک تیمور جھگڑا کا بھی تھا، وہ بھی بڑے اہم آدمی ہے کے پی کے، عمران خان کے بھی بڑے اہم ہیں. تو وہ بھی عمر ایوب خان کے یعنی رشتہ دار ہیں. ان 2 خاندانوں نے الیکشن لڑا اور پھر بھی وہ بابر نواز کے سامنے ہار گیا. لاہور کی نشست کا بھی پھٹا تھا، لیکن لاہور کا ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ لوگ کھل کے لڑائی نہیں، الیکشن سامنے نہیں آئے. ارسلان کو ٹکٹ دلائی، حماد اظہر صاحب نے بڑی تنقید ہوئی اس پہ بھی پارٹی میں اختلافات موجود تھے. لیکن یہاں میاں نعمان جو ہے وہ جیتے بھاری اکثر، یہ 2 حلقوں پہ کہا جاتا ہے. ایک پیپلز پارٹی نے جیتی، وہ ظاہر ہے مجھے علمدار حسین قریشی صاحب کی جو مظفر گڑھ سے جیتی، اور باقی سب نون لیگ نے. تو نون لیگ کا پاجی سنے وہ کہتے ہیں شیر ایک باری فیر آگے. اب کوئی مانے نہ مانے، کہیں دھاندلی جو مرضی، لیکن آپ یہ بتائیں جتنے الیکشن پاکستان میں ہوئے آج تک کسی میں بتا دیں جس پہ یہ نہ کہا گیا ہو کہ دھاندلی زدہ ہے. جو 70 میں کیے گئے تھے، جو یحییٰ خان کے دور میں، جس کو بڑا غیر جانبدار کہا جاتا ہے، اسے مغربی پاکستان میں کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا یہی فارم 45-47 کا پھٹا وہاں مجیب الرحمان نے اور وہاں کی جو بھارت نواز لوگ تھے، انتظامیہ تھی، انہوں نے کیا تھا، جنہوں نے نہ جماعت اسلامی کو جیتنے دیا، نہ وہ بھاشانی کو جیتنے دیا. حالانکہ لوگ ہی بڑے وہاں تھیں، 1-2-4 سیٹیں، لیکن وہ تو کلین سویپ کرا دیا انہوں نے. مقصد یہی تھا کہ ایک انٹرنیشنل سازش تھی، اس کو الگ کرانا تھا، لڑائی کرانی تھی. تو وہاں بھی اس لیے کوئی الیکشن جو ایسا نہیں ہے جس پہ آپ الزام نہ لگائیں. اب بات کرتے ہیں کہ
جو سادہ اکثریت ہو گئی اس الیکشن کے بعد نون لیگ کی، مسلم لیگ نون کی، تو افواہیں پھیل رہی ہیں کہ جناب نون لیگ کو اب ضرورت ہی نہیں پیپلز پارٹی کی، تو پیپلز پارٹی کی ہو جائے گی چھٹی، تو بھائی جان یہ بھول جائیں، اس لیے کہ میثاق جمہوریت پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، میثاق جمہوریت پر عمل درآمد ہو کر آئینی عدالت بنی ہے، تو اب یہ لوگ الگ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں تھوڑا سا کھٹ پٹ ہو، کیونکہ ابھی 28ویں ترمیم آنے میں اس میں بڑے مسائل ہیں، اور ابھی اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بنے، تو ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں، تو پھر فرینڈلی اپوزیشن جناب ماضی میں بھی ہوئی، نواز شریف صاحب نے بھی فرینڈلی کی تھی اپوزیشن، کوئی بات نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مل کے کھیل سکتے ہیں۔ آخری خبر جو اصلی بات جو خطرے کا الارم، اور بات فیض حمید سے پہنچ گئی عمران خان تک۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے ویڈیو ثبوت مل گئے، لوگوں نے گواہیاں دے دی ہیں، سابق جو آئے تھے ایکس آرمی مین ان کو بھی اپروچ کیا تھا فیض حمید نے، لیکن نہیں بات بنی، بات بھی نہیں ہوا، اور بہت سے انکشافات ہوئے، لیکن ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ جناب اصل بندہ یہ نہیں ہے، اصل بندہ یہ توپ ہے فیض حمید، لیکن جو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے چلانے والے اسے، جسے فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش، وہ کون ہے؟ تو بہت پہلے بھی آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس کی ان کا چھڈاں گے کسی نے نہیں، یعنی چھڈاں گے صاحب نو پون کے، تو اب وہ جو پریس ریلیز ایک آئی ہے اس کے مختلف چیزیں اگر ان کو پیراؤں کو دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خالی فیض حمید نہیں، بات بڑی دور تک جائے گی، فیض حمید کے بعد اور بھی آئے گے۔ کچھ لوگ تو پنڈی اور اسلام آباد کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی ملٹری کورٹ میں جانا پڑ جائے، جبکہ پہلے یہ بات ہو سکتی تھی کہ نہیں انہیں ملٹری کورٹ میں نہیں لے جایا جائے گا، لیکن اب حالات جو پیدا ہو رہے ہیں، اگر فیض حمید کی جو ایک تو کڑی سزا، میں نے کہا تھا چند دن پہلے کہ فیض حمید کی سزا کو بھلایا نہیں جا سکے گا، یہ فوج نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، کیوں کہ فوج کے اندر بغاوت کرنا جو ہے وہ جرم ہے بہت بڑا، پوری فوج تباہ کر، ایک ہی منظم ادارہ پاکستان کا اس کا بھی، تو کہہ رہے ہیں سب کچھ شواہد بھی مل گئے ہیں، ویڈیو بھی مل گئی ہے، آڈیو بھی مل گئی ہے، گواہیاں بھی مل گئی ہیں، چیزیں بھی مل گئی ہیں، اور سارا تانا بانا جاتے ہے خان کی طرف کہ خان کی خواہش پہ، یا خان کی پلاننگ سے، یا خان ماسٹر مائنڈ تھے، عمل درآمد فیض حمید کرتے، فیض حمید صاحب کی باتوں سے کچھ ایسا لگا، یا فیض حمید صاحب اصل بندے تھے ماسٹر مائنڈ، اور عمل درآمد کروا رہے تھے عمران خان صاحب اپنے کرش میں۔ 9 مئی میں خاص طور پہ جو مسئلہ ہوا، اس سے پہلے بھی ثابت ہو گیا کہ عمران خان سے اہم رابطہ، ریٹائرمنٹ کے بعد اہم رابطہ، 9 مئی سے پہلے چند دنوں میں رابطہ پہلے، اور اس کی پلاننگ جہاں کی اس میں فیض حمید پائے گئے ملوث، اور سزا اس لیے ہی ان کو کڑی ملے گی تاکہ نشان عبرت بنا دیا جائے۔ تاہم صرف عمران خان نہیں، اور بھی چند اہم لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے جن سے ان کے فیض حمید کے رابطے تھے، شواہد آ گئے ہیں، چیزیں آ گئی ہیں، تو بھائیوں نے تو بھی سختی آنا لی۔ اس وقت عمران خان انشاءاللہ رہا ہوں گے، سیاسی لوگ جاتے ہیں جیل، رہا بھی ہوتے ہیں، اور پھر جیل جانے کے بعد واپس آتے ہیں، پھر اقتدار بھی ملتا ہے، ملے، ہو سکتا ہے مل بھی جائے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کے لیے معجزہ چاہیے، حالات اور واقعات بدلنے چاہیے، وقت بدلنا چاہیے، اور وقت ظالم ہوتا ہے، معاف کسی کو نہیں کرتا، لیکن بہرحال فی الحال جو پوزیشن ہے اس میں ایسے چانسز نہیں، فی الحال تھے جناب نون لیگ ہوا دے کوڑے تھے فضاؤں میں، بلے کی ہوا میں، اور پیپلز پارٹی اس کے موڑا ساتھ دے کے کھڑی ہے، لہذا فی الحال ایسا چانس کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔